آج اپنے پروگرام 12 منٹ میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہا ہوں جنہوں نے اپنی تمام زندگی قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ پر عمل کرنے میں گزار دی۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں۔ آپ سچ نیوز کے چیئرمین، الفجر یونیورسٹی میاں والی کے آنر اور بے شمار دینی مدارس آپ کی وجہ سے چل رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر الخمینی فاؤنڈیشن، جس میں سینکڑوں غریب، مساکین، یتیم بچیوں کی شادیاں کروائی جاتی، یہ اور کوئی نہیں، سید علامہ آغا افتخار حسین نقوی۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ جی، آپ صحافت اور درس تدریس کے شعبہ جات میں یکساں محترم ہیں، دونوں شعبوں کے ساتھ انصاف کرنا مشکل کام ہے، آپ کو پریشانی تو نہیں ہوتی؟ صحافت حقیقت میں پیغام رسانی ہے نا جی، اور اسلام تو پیغام پہنچانے کے لیے ہی حکم دیتا ہے۔ تو جب ہم دین کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دین کی بات پہنچانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے طلبہ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اور طلبہ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ تبلیغ دین جو ہے یہ انبیاء کا شیوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے نمائندگان کو بھیجا کہ وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں اور انہیں اللہ کے دین کی تعلیم دیں، اور انسان کو یہ بتائیں کہ دنیا میں اس طرح زندگی کس طرح اس نے گزارنی ہے۔ تو یہ کوئی صحابت اور دین کے کام یہ کوئی دو نہیں ہے، یعنی یہ جو پیغام رسانی کا عمل ہے یہ دین کا حصہ ہے، بلکہ دین کی بنیاد میں داخل ہے۔ تو شاہ جی، پاکستان کا کون سا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ نمبر 1 ہے، کون سا نمبر 2 ہے اور کون سا نمبر 3 ہے؟ پاکستان کا مسئلہ یہاں پر سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں مخلص قیادت نہیں ملی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو چاہتے تھے بعد میں آنے والوں نے وہ کچھ نہیں کیا، اور یہی سب سے اہم مسئلہ ہے۔ ہماری ساری مشکلات بھی اسی وجہ سے ہیں۔ اگر ہمیں اچھی قیادت مل جائے اور ان کے عمل اور گفتگو میں تضاد نہ ہو اور جو وہ کہیں وہ کریں تو پاکستان کے سارے مسائل جو ہیں حل ہو سکتے ہیں۔ آج کل کے دور کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، غریب پس رہا ہے، تو اس کا بلیم کن کے سر پہ ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت جو موجودہ صورتحال بن چکی ہے یہ بہت ہی برے حالات ہیں، اور اس کے ذمہ دار سیاستدان ہیں جن کے پاس حکومت رہی ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی: مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ شاہ جی، آپ کی الفجر یونیورسٹی ہے جو غریب لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے، اس بارے میں کچھ میرے ناظرین کو بتائیں۔ پاکستان کے مسائل کا حل ظاہر ہے تعلیم پر توجہ دینے سے ہی ہوگا۔ تو ہم نے میاں والی ماڑ انڈس کی سرزمین پر 1980 سے وہاں پر ہیں، اور تعلیم کے میدان میں جہاں دین کی تعلیم کے حوالے سے مدرسہ جامعہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ قائم کیا، تو وہاں انڈس سوسائٹی کے تحت ہم نے انڈس ماڈل سکول کی بنیاد رکھی 1999 میں، اور اب وہ ہائر سیکنڈری سکول ہے جس میں 1800 بچے بچیاں پڑھتے ہیں، اور پنجاب فاؤنڈیشن کے تحت ہے تو ان کی تعلیم بھی مفت ہو رہی ہے اس وقت، اور اس کے تحت انڈس کالج بھی ہے، اور
لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی. تو ہم نے ضرورت محسوس کی کہ ایک اچھی یونیورسٹی جو ہے وہ قائم کی جائے، اور اس کو ہم نے العین ایجوکیشنل فاؤنڈیشن SEC پہ میں رجسٹر کروایا، اور اس کے تحت الفجر یونیورسٹی قائم کرنے کا پروگرام بنا ہے. البتہ اس کا چارٹر لینے کے لیے بنیادی شرط تھی کہ پہلے کسی پبلک یونیورسٹی سے اس کا الحاق ہو. تو 2021 سے ہمارا الحاق سرگودا یونیورسٹی سے ہے الفجر انسٹیٹیوٹ کے تحت، اور 4 سبجیکٹ اس وقت پڑھائے جا رہے ہیں: کمپیوٹر سائنسز، بزنس مینجمنٹ، میتھ اور انگلش. اور HEC کی طرف سے الفجر یونیورسٹی کو منظور کر لیا گیا ہے، لیکن کیونکہ اسمبلی نہیں رہی، اسمبلی سے اس کا چارٹر ملنا ہے انشاءاللہ. شاہ جی، آپ سے یہاں پہ کویشچن کرتا ہوں کہ سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ ہو آپ کا؟ کہ اکثر دیکھتے ہیں کوئی یونیورسٹی بنا لیتا ہے، کوئی ہاسپٹل بنا لیتا ہے، تو 1 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ MNA کے الیکشن پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور منسٹری لے لیتا ہے. کوئی اس بارے میں آپ کا کوئی خیال ہو گیا آپ سیاست میں آئیں گے؟ سیاست کے حوالے سے یہ ہے کہ میں تحریک جعفریہ کے پلیٹ فارم سے مختلف عہدوں پر رہا ہوں، اور میں نے 2 دفعہ سینٹ کا الیکشن بھی لڑا ہے، MNA کا الیکشن بھی 2 حلقوں سے لڑا ہے، لئی اور جھنگ سے، اور سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. اور پاکستان میں جیسے سیاسی حالات ہیں، تو میں نے 1998 سے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو معروف سیاسی انداز ہے اس میں نہیں پڑھنا، کیونکہ اس میں پڑھنے سے انسان خدمت نہیں کر سکتا، اور کیونکہ ماحول ہی ایسا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے وہ تعلیم، صحت اور خدمت خلق، ان 3 شعبوں کا انتخاب کیا ہے، اور الحمدللہ اسی پر ہی ہماری توجہ ہے. اور میں آئندہ بھی کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ یہ جو معروف انداز سے جو اس وقت رائج سیاسی عمل ہے اس میں باقاعدہ شامل ہو جاؤں یا کسی سیاسی پارٹی کا حصہ بنوں. میں ایک جو کام کر رہا ہوں اس حوالے سے اگر کسی کو ہماری مطلب خدمات کی ضرورت ہوگی تو وہ خود ہماری طرف رجوع کر لے گا، اور ہم جو ملک کے لیے بہتر ہوگا اس حوالے سے اپنی خدمات دیں گے. لیکن باقاعدہ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ بنیں یا خود سیاسی پارٹی بنائیں یا کوئی عہدہ لیں، یہ کسی اس طرح کا پروگرام نہیں ہے. موجودہ سیاسی اور معاشی بحران کا حل کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اس کا حل تو ظاہر ہے پاکستان کا ایک آئین ہے، آئین کے تحت انتخابات ہیں، اور ایک اچھی قیادت جو ہے آئے، اور وہ ایک اچھی قیادت ہی مسائل حل کر سکتی ہے، اس کے بغیر تو مسائل حل نہیں ہو سکتے. آپ کے نزدیک اداروں کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کرنا ہوں گے؟ ادارے تو مقصد موجود ہیں، ان اداروں، ہر ادارے کو جو ہے اپنے دائرۂ کار کے اندر کام کرنا چاہیے. آئین میں ہر ادارے کا دائرہ کار متعین ہے، اور اگر ہر ادارہ اسی کے مطابق کام کرے اور کسی اپنی ذمہ داریوں کو اچھے انداز سے نبھائے اور خیانت نہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں حالات بہتر ہو سکتے ہیں. آپ پچھلے 30 سے 35 سال سے دیکھ رہے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی آ رہی ہے، کبھی نون لیگ آ رہی ہے، IMF سے قرضہ جات لیے جا رہے ہیں، آخر میں اب یعنی کہ پیپلز پارٹی آئی، پھر نون لیگ آئی، پھر کاف لیگ آئی، یہ لیگیں آ رہی ہیں اور لوگوں کے اوپر قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اور بہت سے ایسے سرکاری ادارے ہیں، ایپکا جیسے ادارے ہیں جو سرکاری افسران ہیں بیچارے، جن کی تنخواہ 30,000 ہے. جس طرح کہ آپ فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، کیا آپ ان لیڈران کو کوئی پیغام دیں گے کہ خدا را ان غریب لوگوں کو بھی بارے میں بھی سوچیں؟ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو اعلان کرتے ہو اس کے مطابق عمل کرو. لوگ اب تھک گئے ہیں آپ کے اعلانات سن سن کر، اور اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر شخص کو پتہ ہے کہ کس کے پاس کیا کچھ ہے، اور پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، اور اب لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. آخر میں کوئی ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے درمیان وحدت اور یکجہتی ہونی چاہیے، افتراق اور انتشار سے بچنا چاہیے.
پاکستان کا قیام جو ہے اسلامی وحدت کا ایک عظیم مظہر تھا کہ کس طرح اسلامی مسالک تو تھے، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، لیکن سب ایک قیادت کے تحت تھے، اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم، جن کا تعلق 12 امامی شیعہ مسلک سے تھا، لیکن انہوں نے اپنے عمل سے ایسا کردار پیش کیا کہ سارے مسالک کے لوگ، علماء، مشائخ، وہ ان کے ماتحت کام کرنے کے لیے مادہ ہوئے۔ آخر میں ناظرین میں صرف اتنا کہوں گا، سید علامہ افتخار نقوی صاحب جیسے لوگوں کو پاکستان کے غریب عوام کے لیے آگے آنا چاہیے۔ جس طرح کے فلاح و بہبود کے کام شاہ صاحب اپنے علاقے میں، اور جو درد ان کے دل میں ہے غریب عوام کے لیے، کاش کہ وہ سارے پاکستان کے لیڈران میں بھی وہ درد نظر آئے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا خوب کہا ہے، اور ان کی جو فیلنگ ہے عوام کے لیے اس کے بارے میں کیا خوبصورت انداز میں ان کا بیان ہے۔ اے زندگی تجھے کیا کہوں، اے زندگی تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا، جہاں آس کا کوئی دیا نہیں، مجھے اس نگر میں پہنچا دیا۔ نہ میں رک سکوں، نہ میں پڑھ سکوں، نہ میں دل کی بات سمجھ سکوں، تجھے کیا کہوں، تو نے کیا کیا۔ مجھے منزلوں کی خبر تو دی، پر راستوں کو الجھا دیا۔ اے زندگی تجھے کیا پتا، یہاں کس نے کس کو گوا دیا۔ اے زندگی تجھے کیا کہوں، اے زندگی تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، رانا بابر مسعود، خدا حافظ۔